ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بابا زبان صلی اللہ علیہ النبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بابا زبان صلی اللہ علیہ النبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علماء کرام، حفاظ کرام اور سبھی سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی محبت کے ساتھ اپنے روایتی حوصلوں کے ساتھ بڑے خلوص اور بڑے اخلاق کے ساتھ آپ نے اس جشن کو سجایا ہے اور آپ برابر سجاتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام بھی بڑی محبت کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ وقت 12 بج چکا ہے اور محبت جو ہے وہی جگائے رکھ رہی ہے۔ اس محبت ہی نے آپ کو بٹھا رکھا ہے، ورنہ 12 بجے یہ کوئی تقریر سننے کا وقت نہیں ہے، اور جب یہ سننے کا وقت نہیں ہے تو پھر سنانے کا بھی وقت نہیں ہے، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، انا بشر مثلکم۔ مگر اتنا اہتمام اور انصرام آپ نے کیا ہے تو کچھ اس کا تقاضا ہے کہ تھوڑی سی نصیحت میں اپنے آپ کو کر دوں اور وہ آپ بھی سن لیں۔ کچھ تھوڑا موڑا بیدار ہیں کہ نہیں آپ؟ نہیں، میں ہاتھ نہیں اٹھوا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، خبردار آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے جو قریبی ہیں، جو اس کے دوست ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کوئی رنجیدگی ہے، نہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں نہ وہ حزن و ملال کا شکار ہوتے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی ولی ہیں، اچھا ولی میں یہ نہیں کہا جائے گا اتنے دن سے اتنے دن کے لیے،
یہ جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، جب اللہ کے دوست ہیں تو اس دوستی نے ان کو دوام اور بقا عطا کیا ہے. تو یہ 5 سال یا 10 سال کے لیے نہیں ہوتے. یہ جتنے بھی ولی ہیں جب سے ہیں، وہ جب تک ہیں تب تک انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. اب اگر یہ دنیا میں ہے تو دنیا میں کوئی خوف غم نہیں ہے، اور اگر یہ قبر میں گئے تو وہاں بھی کوئی خوف و غم نہیں ہے، اور حشر میں پہنچے تو وہاں پر بھی ان کو نہیں ہے، بلکہ ان کو تو ٹھیکہ مل گیا ہے دوسرے کو بخشواؤ. 70 ہزار بخشواؤ. لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارت ہے. اور جب بشارت ہے تو پھر کیا ڈر کا ہے؟ بشارت کس کو ہوگی؟ خوشخبری کس کے لیے ہوگی؟ تو جس کے لیے بشارت ہے اس کو کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہے. یہ اللہ کے تمام ولی. آج میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ اپنے آپ کو کچھ الگ انداز سے نصیحت کر دوں. یہ جو ولی ہیں نا، ان میں کوئی مقابلہ نہیں ہے آپس میں، کوئی میچ نہیں ہو رہا ہے آپس میں کون کتنا بڑا ولی ہے کون کتنا بڑا نہیں ہے. ان ولیوں میں کوئی آپس میں مقابلہ نہیں. یہ مقابلہ اور بڑا میں بڑا کہ تو بڑا وہاں ہوتا ہے جہاں نفس کا کھیل ہو، جہاں نفسانیت کا کھیل ہو، کہ میں بڑا ہوں کہ تم بڑے ہو کہ فلاں بڑے ہیں. اگر یہی کرنا تھا تو پھر اس میدان میں کہے جاتے. یہی کرنا تھا کہ میں بڑا کہ تو بڑا. یہ کچھ نہیں کہتے، یہ سب ہم لوگ کہتے ہیں. کبھی عالم کہتے ہیں، کبھی مفتی کہتے ہیں، کبھی عام آدمی کہتے ہیں، کبھی خطیب کہتے ہیں. یہ ولی خود نہیں کہتا. ولی سے کچھ منہ سے نکل جاتا ہے. جسے پیالے سے پانی کچھ چھلک گیا. اب چھلک گیا تو چھلک گیا، ہے تو پانی ہی. اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ پیالے سے چھلکا ہے، واقعی وہ پانی ہے. ولی لوگ اپنی کرامت نہیں دکھاتے بیٹھ کر کے، کرامت نکل جاتی ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ کے ولی کرامت والے ہوتے ہیں. کرامت حق ہے. یہ جتنے چمتکار و کمالات ہیں یہ حق ہے، مگر یہ دکھاتے نہیں بیٹھ کر کے. جب کبھی دلیل کی ضرورت ہوئی تب کبھی دکھایا کہ واقعی اس سے کوئی فائدہ ہونے والا اسلام کا. اور یا تو پھر اللہ کی مرضی ہے کہ ان کی ولایت کو ظاہر کر دیا جائے تاکہ اس سے مخلوق کو نفع پہنچے اور لوگوں کے دلوں میں یقین پیدا ہو. ولی جو ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، وہ ان کی قرآن بس 2 عظیم الشان خصوصیت بتا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں. یہی ولی کی سب سے بڑی شان اور پہچان ہے کہ ایمان والے اور تقوی والے. کوئی ولی ایسا نہیں ہے اور کوئی ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ایمان والا نہ ہو اور تقوی والا نہ ہو. اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر متقی ولی ہو، ہر تقوی والا ولی ہو، مگر جب ولی ہو جاتا ہے تو وہ متقی ضرور رہتا ہے. وہ متقی وہ ضرور رہتا ہے، یعنی پرہیزگار، احتیاط کرنے والا، حرام سے بچنے والا، حلال اختیار کرنے والا. محفل غوث اعظم کی ہے، سلطان الاولیاء کی ہے.
علماء کرام کا ایک بہت بڑا طبقہ اور صوفیاء کرام کا اس بات پر متفق ہے غوث اعظم کی غوثیت کے تعلق سے کہ امام حسن عسکری کے بعد امام مہدی تک یہ سارا زمانہ غوث اعظم کی غوثیت کا زمانہ ہے۔ امام حسن عسکری کے بعد ائمہ اہل بیت کے بعد یہ سارا زمانہ غوث اعظم کی غوثیت کا زمانہ ہے۔ امام مہدی تک، امام مہدی آئیں پھر امام آ گیا، جہاں امام آیا پھر غوث اعظم نیچے، امام عسکری کے بعد وہاں امام ہے وہاں نیچے، یعنی رسول کی رسالت کے بعد امامت، امامت کے بعد ولایت، اور اسی امامت میں ولایت شامل ہے۔ امام حسن عسکری کے بعد اور امام مہدی تک یہ سارا زمانہ غوث اعظم کا زمانہ۔ پتہ یہ چلا کہ میرا غوث پیچھے بھی غوث ہے، آگے بھی غوث ہے، یہ صرف اپنے زمانے کے غوث نہیں ہے۔ غوث اعظم صرف اپنے زمانے کے غوث نہیں ہے کہ بس اپنے زمانے میں، پچھلے بھی غوث ہیں، ان کا دائرہ غوثیت پیچھے تک بھی ہے اور آگے تک بھی ہے، اور لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے۔ اگر کچھ صوفیہ کی اور کچھ بزرگوں کی اپنی رائے ہے تو اپنی رائے ہوگی، مگر غوث اعظم کے لیے یہ بات تواتر کے ساتھ یہ مسلم ہے، ثابت ہے، اور اتنا زیادہ لوگوں نے اس پر اعتماد کر رکھا ہے کہ اب اس بات پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ سمجھ گئے آپ؟ اس پر اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تو میرا غوث پہلے بھی غوث ہے اور بعد میں بھی غوث ہے۔ تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ حضرت مجدد الف ثانی نے کیا کہا وہ تو دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا، مگر میرا غوث اگلے اور پچھلے کا بھی سردار ہے، اس لیے کہ ہر ولی کا سلوک کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے۔ میرے غوث اعظم کا سلوک اپنے جد کریم محمد مصطفیٰ کے قدم پہ ہوا ہے، تو جیسے میرا نبی اگلے اور پچھلے کا سردار ہے، ایسے ہی ولایت میں میرا غوث اگلے اور پچھلے کا سردار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، اولاد مخدوم سمرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب اس سرداری کی جب یہ بات آ گئی، میں سارے ولیوں پہ کچھ نہ کچھ بولوں گا، کیونکہ میں نے آیت وہ پڑھی ہے جس میں ولی نہیں کہا گیا، اولیاء کہا گیا ہے۔ ولی اوپر ہوتا تو کسی ایک کے بارے میں بتاتا، اولیاء پہ کہا گیا۔ نبی بھی اولیاء ہیں، یہ نبیین جو ہیں یہ بھی اولیاء ہیں، ولایت سے خالی نہیں ہے نبی، نبی بھی ولی ہوتا ہے، نبی بھی اولیاء، صدیق بھی اولیاء، شہداء بھی اولیاء، صالحین بھی اولیاء۔ اگر یہ چاروں جماعت کو ملا کر کے ایک کر دو تو اولیاء بن جاتا ہے، یہ سب اولیاء ہیں۔ رسول پاک کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز میں آگے بڑھایا، نماز میں آگے بڑھایا، مرض الموت میں نماز میں آگے بڑھایا، اور نماز میں آگے بڑھانے کے بعد
دنیا کو یہ سگنل دے دیا کہ میرے رہتے ہوئے اگر کوئی آگے بڑھ سکتا ہے، میرے رہتے ہوئے کوئی آگے بڑھ سکتا ہے مسلح پر۔ ارے کسی کی امامت قبول کرنا آسان ہے، مگر صدیق اکبر کو وہ امام بنا رہے ہیں سارے صحابہ، مگر صدیق کو امام بنا رہے ہیں۔ اب جس صدیق اکبر کو رسول نے آگے بڑھایا ہو اسے کون پیچھے کر سکتا ہے؟ اور جو پیچھے کرنے کی کوشش کرے تو وہ کر بھی نہیں پائے گا۔ ایک طرف رسول آگے کرنے والے، ایک طرف تم جیسے پیچھے کرنے والے، تو تیری چلے گی کہ رسول اللہ کی چلے گی؟ صدیق اکبر آپ نے اپنی جافشانی اور اپنی فراست اور اپنی پامردی اور اپنی استقامت اور اپنے استقلال سے اسلام کو طاقت بخشی، اور آپ کی بہادری اور جذبے کی یہ تعریف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، ظاہری پردہ کرنے کے بعد، جب لوگوں کے اوسان خطا ہو گئے، گم ہو گئے، حضرت سیدنا عمر فاروق جیسی فہم و فراست والی شخصیت بھی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکی، اور یہ کہنے لگی اگر کسی نے کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ مولا علی تو گھٹنے کے بل بیٹھ گئے، ان کے گھر کا معاملہ تھا۔ ایسے حالات میں جب ملت کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہو، کنفیوژن ہو، کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، سرسمگی کا عالم ہو، کچھ سجھائی نہ پڑتا ہو، کچھ دکھائی نہ پڑتا ہو، کچھ سمجھ میں نہ آتا ہو، کچھ فیصلہ لینے کی طاقت نہ ہو، ایسے وقت میں جو امت کی باغ ڈور کو صداقت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ تھام لے، وہی سب سے بڑا بہادر ہوتا ہے۔ یاد رکھنا، ایسی بہادری تو یہ نہ سمجھنا کہ صرف شجاعت مولا علی میں ہے، یہ بھی شجاعت والے ہیں۔ ایسی بڑی بہادری حضرت سیدنا صدیق اکبر، ایسی بہادری۔ اور پھر منکرین زکوٰۃ نے، زکوٰۃ کے دینے سے انکار کرنے والوں نے فتنہ کر دیا۔ یہ میں آپ کو منظر کشی بتا رہا ہوں، معلومات لے لیجئے کہ کس طریقے سے اسلام پھیلا ہے اور کس طریقے سے مضبوط ہوا، اور کون سے بنیادی قدم اگر شروع میں نہ اٹھائے گئے ہوتے تو آج ہم اور آپ یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ سمجھ گیا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، اور رسول اللہ نے جس لشکر کو روانہ کر دیا تھا حضرت اسامہ کی سرکردگی میں، عمر فاروق نے کہا اسے بلا لیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر کی استقامت دیکھو گا، جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا تھا ابو بکر اسے واپس نہیں بلائے گا۔ یہ حوصلہ دیکھو، اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا حضرت عمر فاروق۔ اب دیکھیں دو موقف نظر آ رہے ہیں۔ اسلام جو ہے یہ کسی ہٹلر بازی کا دین نہیں ہے۔ اسلام، آج لوگ پارلیمنٹ میں اپنی بات رکھتے ہیں، دنیا کو جمہوریت اور دنیا کو ڈیموکریسی اور دنیا کو حریت اور دنیا کو آزادی، اپنی بات کہنے کا حق رکھنے والا، یہ اگر تعلیم دی ہے کسی نے تو مسلمانوں نے دی ہے۔ ابو بکر صدیق کے سامنے بار بار عمر فاروق اپنا موقف رکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آپ ایسے لوگوں سے جہاد کریں گے، قتال کریں گے، تلوار اٹھائیں گے جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں،
شہادت دیتے ہیں اللہ کی وحدانیت کی، آپ ان کے خلاف تلوار اٹھائیں گے؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ واللہ اگر رسول کے زمانے میں یہ لوگ ایک بکری کا بچہ اور ایک رسی بھی دیتے تھے تو ان سے میں وصول کے رہوں گا، اور آپ نے ان کے خلاف جہاد کیا اور ان کو مروب کیا اور ان کو مغلوب کیا، اور یہ فتنہ بیٹھ گیا، ورنہ پھر یہ انکار شروع ہوتا، ارتداد کا قافلہ کہاں رکتا کچھ پتہ نہیں تھا، مگر یہ حضرت ابو بکر صدیق کی جافشانی نے اسلام کو اور آگے کے لیے توانا کر دیا۔ عمر فاروق نے اپنے جاہ و جلال، فضل و کمال، اپنی فہم و فراست اور اپنی بصیرت، اپنی ولایت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسلام کو ایک قوت بخش دی۔ دنیائے سیاست میں اور دنیائے حکومت میں عمر فاروق جیسا آج تک لیڈر نہیں گزرا۔ عمر فاروق جیسا مدبر، میں تو بہت بڑا فین ہوں حضرت عمر فاروق، یہ عقیدہ تو اس کے علاوہ بھی، عمر فاروق نے پوری دنیا کو یہ نظام دیا، یہ جو جرنل، یہ کرنل، یہ فوجی، یہ دستے، یہ بٹالین، یہ ڈاک کا نظام، یہ رسد، یہ کمر، یہ ایک دوسرے کے لیے سرائے، یہ مسافر خانے، یہ ریسٹ روم، یہ جو دنیا میں نظر آ رہے ہیں، اس کے موجد کا نام عمر فاروق ہے۔ گاندھی جی کہتے ہیں کہ اگر عمر 10 سال اور زندہ رہتے تو دنیا کے ہر گوشے میں اسلام پہنچ گیا ہوتا، اور دنیا نے دیکھا ہے کہ جتنی فتوحات اور جتنی کثرت کے ساتھ کامل اور اکمل فتوحات عمر فاروق کے زمانے میں پوری دنیا میں مسلمانوں کی ہوئی، وہ بے مثال اور بے نظیر رہی، ایسی کبھی نہیں رہی۔ یہ حضرت عمر فاروق۔ لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں؟ اگر کسی کو لیڈرشپ کرنا ہے اور کسی کو لیڈر بننا ہے اور کسی کو قوم کی قیادت کرنا ہے، اگر کسی کو قوم کی سیادت کرنا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عمر فاروق کی زندگی کو پڑھے اور ان کے فیصلے کا فیض دیکھے۔ اگر ان کے فیصلوں کا فیض وہ پا گیا تو انشاءاللہ پھر وہ اپنے فیصلوں سے قوم کو توانا اور تندرست کرتا نظر آئے گا۔ آپ پڑھیے تو عمر فاروق کی وہ زندگی رہی ہے، مگر ہم کہاں ہیں؟ ہم تو بس ہمارے لیڈر جو مسلم لیڈر بھی ہیں انہوں نے کبھی بھی اپنے اسلامی لیڈر کو نہیں پڑھا ہے۔ ہمارے مسلم لیڈر بھی ووٹ کے ٹائم، الیکشن کے ٹائم ہم مسلمان لیڈر ہیں، لیکن جب ملت کی نگہبانی کرنا ہوتا ہے، سیاست میں ان کی کوئی رہبری کرنی ہوتی ہے اور سیاست میں ان کا کوئی، ہمارے یہاں لیڈر بس ساتھ میں نیوتا کھانے کے لیے ہوتے ہیں، دعوت کھانے کے لیے، سب نیوتا کھاؤ دعوت کھاؤ، وہیں سب لگتا ہے کہ سب نیتا ہیں، لیکن جب قوم کی کو بتانا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے حالات ہیں، تو اتنے دن سے سیاست میں ہونے کے باوجود بھی سیاست کی کوئی سمجھ ہماری قوم کو نہیں بتاتے۔ اب کیا امام صاحب آ کے بتائیں گے؟ ان حالات میں کیا مولانا بتائیں گے؟ جو بہار شریعت پڑھا رہا ہے وہ بتائے گا؟ آپ نے سیاست میں زندگی گزاری ہے بطور مسلم، آپ کو آگر کے آنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ یہ میری قوم ایسا ایسا کرنا ہے، ایسا ایسا کرنا ہے، بتانا چاہیے، کیونکہ سیاست کا تجربہ نہ ہمیں ہے، نہ ان کو ہے، نہ کسی کو ہے۔ پہلے سیاست کو تو بتانا چاہیے کس دن کے لیے لوگ سیاسی لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں سیکھنا ہے، ایسا نہیں کہ سیاست اسلام سے الگ ہے، دین سے کوئی الگ چیز ہے، یہ آج کی راجنیت گندی ہے، یہ جو ہمارے کنٹرول سے باہر راجنیت ہے وہ گندی نظر آتی ہے۔
لیکن اگر وہ سیاست جس میں عمر فاروق کا رنگ ہو، جس میں ابو بکر کا رنگ ہو، جس میں عمر ابن عبدالعزیز کا رنگ ہو، ایسی سیاست نہیں ہوتی، بلکہ وہ بصیرت ہوتی ہے، وہ فراست ہوتی ہے۔ مگر کہاں پڑھا ہی نہیں، کیونکہ ہماری جہالت کے معاشرے سے نکلے ہوئے یہ لیڈر ہیں تو یہ سپر جاہل ہوتے ہیں، یہ لوگ سپر جاہل ہے نا۔ تو حضرت عمر فاروق کی کردار ایسا، کریکٹر ایسا، جس کو ان کا تصرف دیکھنا ہو تو دیکھے کہ عمر دور سے کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو پشت پہ لے لو، ہزاروں میل دور ساریہ کو پیغام دیتے ہیں۔ تصرف کا یہ عالم اور زندگی یہ کہ بڑے سے بڑا روم کا ایلچی آتا ہے اور عمر فاروق کو خاک نشین اور بوریا نشین دیکھ کر کے پہچان نہیں پاتا اور کہتا ہے یہ کیسا لیڈر ہے جس کے لباس میں 72 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ قیصر و کسریٰ کی جو سلطنتوں کو ہلا دیتا ہے، اس کی زندگی ایسی سادہ ہے کہ دیکھ کے کوئی پہچان نہ پائے۔ جب روم سے ایلچی آتا ہے تو دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، بوریا نشین ہے اور سر کے نیچے اینٹ رکھے ہوئے ہیں، پتھر رکھے ہوئے ہیں، تکیہ کے نیچے قیصر و کسریٰ کی دیوار ہلانے والا وہ پتھروں پہ سر رکھ کر کے سو رہا ہے۔ پتا چلا وہی لوگ جو خاک نشین ہوتے ہیں، جو صحرا نشین ہوتے ہیں، جو اپنے نفس کو مار چکے ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے سپرد کیے ہوتے ہیں، جو اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں گم کیے ہوتے ہیں، وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہی رسول کے جانشین ہوتے ہیں، وہی سب سے بڑے متقی ہوتے ہیں، وہی تقوی والے ہوتے ہیں، وہی ایمان والے ہوتے ہیں۔ ان کے تقوی اور ایمان کی گواہی کوئی ملا نہیں دیتا، خود اللہ دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اپنے خزانے سے عثمان غنی نے اسلام کو توانا اور تندرست کیا، اور مولا علی مشکل کشا، خیبر شکن، ابو الحسن، جسے رسول نے اپنا بھائی کہا، رسول نے اپنا، ہم رسول کو اپنا بھائی کہہ سکتے ہیں؟ بتائیے، ہم رسول کو اپنا بھائی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو جائے، مولانا ہو جائے، کتب ہو جائے، ابدال ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی صحابی، سب کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ فاطمہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، رشتے میں ہیں، مگر سب کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ۔ علی بھی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، فاطمہ بیٹی ہیں کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، عائشہ بیوی ہیں کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ۔ رسول کو رشتے سے نہیں یاد کرتے، منصب جو ہے اس سے یاد کرتے ہیں، منصب سے یاد کر رہے ہیں، اور منصب سے یاد کرنے کا مگر رسول دیکھیے، علی کا مقام دیکھیے کہ رسول جو ہے علی کو کیا کہے؟ اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ رسول خود اپنا بھائی کہہ رہے ہوں، اب کسی کو کیا اعتراض ہے؟ اور جہاں کوئی بھائی بھائی کا نہ ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، جہاں رشتے کام نہیں آتے، دنیا میں تو کوئی بھائی ہو بھی سکتا ہے، سگا بھی ہے، لگایا بھی، مگر آخرت میں کون بھائی؟ وہاں رشتہ داری نہیں ہوگی۔ مگر قربان جاؤ علی کا مقام کہ کہہ رہے ہیں کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی بھائی ہو، آخرت میں بھی بھائی ہو، جہاں کوئی کسی کا بھائی نہیں ہو سکتا تم وہاں بھی میرے بھائی ہو۔ یہ مولا علی کا مقام ہے۔
یہ مولا علی کے تقوی و طہارت کا تو عالمین پوچھئے. میں اکثر بیان کر دیتا ہوں کہ علی وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر لٹالا. خطرے کی رات، موت کا بستر ہے. رسول ابو بکر کو ساتھ لے کر کے اپنے ساتھی، اپنے یار غار کو ساتھ لے کر کے نکل پڑے اور علی سے کہا تم میرے بستر پہ سو جاؤ. کیا کہا؟ اچھا سو جاؤ کہا تو سو گئے. سو جاؤ اگر کہتے لیٹ جاؤ تو صرف لیٹے رہتے. توجہ، کہا سو جاؤ تو سو گئے. اب نہ سوتے تو حکم کی عدولی ہوتی، وارے ارادہ. کہا سو جاؤ تو سو گئے. ارے آپ نے کہا لیٹ جائیے، میں لیٹا رہتا. مگر کہا سو جاؤ تو اب لیٹا رہتے میں فرق ہے اور سونے میں فرق ہے. تو کہا سو جاؤ بس لیٹ کے سو گئے. موت کا بستر، باہر تلوار لیے لوگ کھڑے ہیں. کب اندر گھس کر آئیں اور اندر دیکھ کر کے کہ ہاں یہ رسول ہی کا بستر ہے، فوراً وار کر کے چلے جائیں. ایسے میں کسی کو نیند آئے گی؟ کسی کو نیند آئے گی؟ خوف کے مارے، ڈر اور خوف کے مارے نیند نہیں آتی کسی کو. مگر علی کہتے ہیں مجھے اتنی اچھی نیند آئی کہ زندگی میں ایسی نیند کبھی نہیں آئی. ایسی نیند کبھی نہیں آئی. عجیب حال ہے بھائی، کیا بہادری ہے. ایسی نیند کبھی نہیں آئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اے علی ایسی نیند کبھی نہیں آئی. ہاں ایسی نیند کبھی نہیں آئی. اب ایک جواب تو میں نے سوچا ہے اور ایک جواب وہ ہے جو عام طور پہ دیا جاتا ہے، اور ایک جواب مجھ کو اسی آیت سے مل گیا. اے علی یہ موت کا بستر تھا تو تم خوف زدہ نہیں ہوئے؟ کہا اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. جب اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے، کوئی بھی ولی چاہے سید سالار کی طرح ہو، چاہے مخدوم اشرف شرمانی کی طرح ہو، چاہے بدیع الدین مدار کی طرح ہو، چاہے غوث اعظم کی طرح ہو، چاہے غریب نواز کی طرح ہو، چاہے کسی طرح بھی ہو، کوئی بھی ولی اسے نہ کوئی خوف اور غم ہوتا ہے. جب ولیوں کو خوف غم نہیں ہوتا تو میں تو ولیوں کا امام ہوں، مجھ کو کیسے خوف ہو سکتا ہے، مجھ کو کیسے غم ہو سکتا ہے؟ جب غوث اعظم اور مخدوم اشرف کو نہیں ہو سکتا تو ان کے آقا کو کیسے ہو سکتا ہے، ان کے مولا کو کیسے ہو سکتا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اولاد مخدوم سنہ، اولاد مخدوم سنہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ ہے علی. اور دوسرا جواب کہ رسول نے کہا تھا کہ آنا اے علی سو جاؤ